ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 7واں روزہ اختیار کیا۔ اللہ کا بے پایہ احسان ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ 7واں روزہ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ عشرہ رحمت جو ہے وہ اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ 7 روزے آج الحمدللہ ہو گئے ہیں، اور اب 3 روزوں کے بعد یہ پہلا عشرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو گزشتہ روزے رکھے گئے ہیں اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اور آئندہ آنے والے روزے جو ہے ہمیں صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ اختیار کرنے کی اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کیا کرتے ہیں، اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، اور آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جلد از جلد اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بن جائیں، تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں آپ کو۔ ایک خاتون نے سوال کیا کہ ان کی والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ 1-1 گھنٹے کے بعد یا 2-2 گھنٹے کے بعد ڈراپس ڈالنے ہیں، تو حالت روزہ میں کیا یہ ممکن ہے؟ اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم لوگ منع کرتے ہیں اس سے، کیونکہ آنکھ میں اور حلق کے درمیان ایک روٹ اور پیسیج ہے، لیکن جب اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر ایک مجبوری کی صورت بن جاتی ہے۔ اس میں ان کی والدہ روزہ رکھیں اور ڈراپ ڈالتی رہیں، بعد میں احتیاطاً اس کی قضا کر لیں جب ہمت دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ میں ڈالیں اور حلق تک نہ پہنچے، یہ پاسبل ہے، آنکھ میں جذب ہو جائے حلق تک نہ پہنچے تو پھر روزہ ہو جائے گا، لیکن چونکہ مخفی معاملہ ہوتا ہے اس لیے روزہ ٹوٹنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اچھا، تو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ڈال کے روزہ رکھ لیں اور بعد میں احتیاطاً قضا کر لیں۔ اگر تو حلق تک نہیں پہنچا ہوگا تو انشاءاللہ وہی روزہ قبول ہو جائے گا، ورنہ بعد میں قضا تو رکھ ہی لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور یہ سوال یہ تھا کہ اگر خواتین کسی مرد امام کے پیچھے نماز پڑھیں ان کی اقتداء میں، تو کیا نیت کریں؟ بس وہ نیت یہ کریں گے جو اپنی ایک تو نیت ہوتی ہے کہ جو بھی نماز پڑھ رہی ہیں اس کی نیت کرنے کے بعد پیچھے اس امام کے، یوں نیت کر لیں کہ اس امام کی اقتداء کرتی ہوں یا پیچھے اس امام کے، ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو سوالات ہم چاہتے ہیں ان کو بھی لے لیں، پھر ہم اپنے کالر کو شامل جی، یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو حدیث میں آیا کہ جو 2 بچیوں نے ایسا روزہ رکھا اور پھر انہوں نے غیبت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے روزہ کہاں رکھا، وہ تو لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ وہ مانوی لحاظ سے ہے، حقیقی لحاظ سے اس سے کھانے پینے کے برابر نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، لیکن مکروہ ضرور ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال بتائیے گا۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میری باجی ہے، اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اور اس کا میاں جو ہے وہ ایک ہوٹل میں جاب کرتا ہے، تو رمضان میں وہ بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کو ہم زکوٰۃ اور فطرہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ آپ کا۔ جی مسلم جی بالکل دے سکتے ہیں، جب وہ بچی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور شوہر بھی تنگ دست ہے، رمضان میں کام نہیں ہے، تو بھانجی کو بالکل دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیں، اور فطرہ کے لیے مشورہ ہے میرا سب کو کہ رمضان میں ادا کر دیں۔ بہتر ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے تو وہ عید کی تیاری کر لے گا، یہ پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھ سے ایک سوال اور بھی تھا کہ خاندان سادات کے بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو بے انتہا قسم پرسی کا شکار ہیں۔ اچھا، ان کو بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی ہم مستحق ہیں، اس وقت ہماری انتہائی ضرورت ہے، ہم یہ لینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب کوئی اتنے تنگ دست ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کا عزت و احترام ملحوظ رکھ کر نفلی صدقے سے خدمت کی جائے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ دیکھی ہے کہ آپ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، اگرچہ ہمارا احسان نہیں ہوتا، ہم تو خدمت ہے، ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطریق عارضی کو اپنے اوپر احسان تصور فرماتے ہیں اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، یہ آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ تو نفلی صدقے سے کریں، لیکن فرض کر لیں کوئی ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر ہیلہ شرعی کر کے ان کو دیں۔ ہیلہ شرعی کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی غیر سید کو پہلے دے دیں اور اشارتاً کنایتاً اس کو سمجھا دیں، جب غیر سید کو دیں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر وہ ان کو ہدیتاً تحفتاً دے دیں، بالکل طیب حلال ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی سید ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت زیادہ سیریسلی بیمار ہے کہ ان کو نلکیاں لگی ہوئی ہیں، ہوش بھی نہیں ہے کسی طرح، صرف سمجھے اس طرح سے سانسیں چل رہی ہیں، کسی طرح ہوش میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے، یا ان کی مدد کرنا، ان کے دوائیوں وغیرہ کے لیے مدد کرنا ایسا صحیح ہے کیونکہ وہ سید ہیں؟ ان کی مالی حالت بالکل صحیح نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، وائف جاب کر کے گھر کا خرچہ اٹھاتی ہیں ساتھ اپنے ہسبینڈ کے نا، اور ہسبینڈ جو ہیں وہ 2 بچیاں ہیں، اور بالکل نا چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں ہیں، اور کوئی اور سپورٹ نہیں ہے، بھائی بہن بھی۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ابھی اس کا جواب ایسے تو دیا، میں نے آپ سے پوچھا، تو بہرحال ابھی انہوں نے مطلقاً پوچھا کہ ان کی مدد کرنا کیسا، تو بالکل مدد تو کریں،
بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو اگنور کرنا یہ بروز قیامت ہو سکتا ہے گرفت کا سبب بن جائے. تو بالکل ان کی خدمت کریں، اور اگر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے تو وہ ہیلہ شرعی کر کے ان کو دے دیں. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے گا. سوال میرا یہ ہے کہ میرے بھائی کے پاس ہے مسجد کے پیسے، جتنا فنڈ ہوتا ہے مجھے میرے بھائی کے پاس ہوتا ہے بوقت ضرورت اگر. اچھا محترم، میں اپنے آڈیو انجینئر سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی گزارش کروں گا، ہمیں آپ کی آواز مناسب طور پر نہیں آ رہی. میں نے آف کر دیا آواز. جی اب فرمائیے. تو یہ میرا سوال تھا کہ میرے بھائی کے پاس مسجد کے پیسے ہوتے ہیں اکثر، جتنا فنڈ ہوتا ہے تو اسی کے بعد جب بوقت ضرورت ہے ایمرجنسی میں، کیا ہم وہ پیسے مہینے یا 2 کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا وہ سب جو سمجھ پائے کہ ان کے بھائی کے پاس مسجد کے پیسے ہوتے ہیں، اچھا اس کو استعمال کرنے کی ظاہر ہے کوئی انتظامی امور کے حوالے سے ہوں گے، جو بھی ہوں گے تو اس کے استعمال کے حوالے سے وہ فرما رہے ہیں. دیکھیں اگر مسجد کے پیسے ہیں، اگر مسجد میں استعمال کرنے کا کہہ رہے ہیں تو پھر تو اسی کا پیسہ تھا، وہاں استعمال ہونا ہے. لیکن اس کے استعمال کے لیے بھی شرعی رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے. بعض اوقات کمیٹی غلط چیزوں میں استعمال کر دیتی ہے جو شرعاً استعمال نہیں ہو سکتا چندہ. اور اگر یہ مراد ہے کہ وہ رکھے ہوئے ہیں اپنے ذاتی استعمال میں لے لے تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد کی امانت ہے. یہ صرف ایک امین ہے، اس کے مالک نہیں ہے، نہ وہ قرض ہے، تو اس لیے اس کو بالکل ذاتی استعمال میں نہیں لے سکتے. اس طور پر بھی نہیں کر سکتے کہ بھی میں اتنا رقم کر لوں اور میرے پاس آئے گی تو میں اس میں شامل کر دوں گا. اصل مسئلہ یہ کہ جب کوئی اس قسم کا کرتا ہے نا، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور اگر اچانک انتقال ہو جائے تو وہ وبال ایک سر پر رہے گا. تو اس لیے اس طرح نہ کریں. اگر یہ ایک دفعہ عادت پیدا ہو گئی تو پھر وہ رکتا نہیں ہے انسان، پھر تھوڑا اور زیادہ اور پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں شوق سے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. ہاں اچھا، سوال یہ ہے مفتی صاحب سے میرا کہ میری سسٹر ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہسبینڈ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ ان سے مطالبہ طلاق کرتی تھی. تو ہسبینڈ غصے میں ایک دفعہ تو اس نے یہ کہا کہ میری طرف سے تم آزاد ہو، ٹھیک ہے، اور کافی دفعہ یہ کہا کہ جاؤ چلی جاؤ، جہاں سے طلاق لینی جا کے لے لو. تو اس کے لیے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے پلیز؟ تھوڑی رہے. بہت شکریہ، بہت اہم مسئلے کی طرف آپ نے جی فرمائیں. دیکھیں مطالبہ طلاق کے جواب میں جب شوہر لفظ آزاد استعمال کرے تو چاہے نیت ہو نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور یہ ایسی طلاق ہوتی ہے کہ اس سے نکاح فوراً بریک ہو جاتا ہے. یہ طلاق بائن ہوتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اب دوبارہ صلح اور رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ جدید نکاح کرنا ہوگا نئے مہر کے ساتھ. اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یہ گناہ گار ہوئے. اور اس لفظ آزاد کے بعد اگر باقاعدہ نکاح نہیں کیا تھا، اس کے بعد جتنے بھی طلاق کے الفاظ ادا کیے وہ سب لغو چلے جائیں گے. کیونکہ لفظ آزاد سے ہی نکاح ٹوٹ گیا تو ان کی زوجہ نہیں رہیں. اب اگر وہ طلاق دی انہوں نے بعد میں تو وہ اس کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی. ہاں اگر فوراً متصل کو طلاق دے دی، مثلا طلاق رجعی، جیسے لفظ آزاد کہا اور بعد میں کہہ دیا جا میں نے تجھے فارغ کیا یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، وہ اس کے ساتھ لاحق ہو جائے گی. لیکن اگر یہی کنایہ لفظ استعمال کیا یا عدت گزر گئی اس کے بعد استعمال کیا ہے تو پھر طلاق واقع اگلی والی نہیں ہوں گی، یہ والی ہوگی. تو اس لیے فوراً سے پیشتر تجدید نکاح کریں، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. حضرت میرے بڑے بھائی کا لاسٹ انتقال ہوا تھا، تو جس وقت ان کی طبیعت خراب تھی اور ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے صبح فجر میں، تو گھر ان کی مسز نے اور میری مسز نے روزہ رکھ لیا تھا. تو بیٹے نے جاتے ہوئے ان دونوں کا روزہ کھلوا دیا تھا کہ آپ روزہ کھول لیں. تو کیا ہم کو ان روزوں کی کیا کرنی ہوگی؟ قضا جو ہے اس کی قضا کرنی ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں. جی مصعب. دیکھیں جس کی طبیعت خراب تھی اس کو روزہ توڑوایا تھا. جی روزہ کھلوا دیا وہ کہہ رہے ہیں. ہاں اگر تو دیکھیں جن کی طبیعت خراب ہوئی تھی ان کا روزہ کھلوایا اس وجہ سے کہ طبیعت زیادہ بگڑ رہی تھی تو روزہ تو ٹوٹے گا، بعد میں صرف قضا کرنی ہوگی. اور اگر تیمار داروں کا بھی روزہ توڑوا دیا کہ آپ لوگ ساتھ جا رہے ہیں، آپ بھی روزہ توڑ دیں، ہاں تو پھر یہ ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے، پھر تو یہ جائز نہیں ہوگا. کیونکہ اتنی کوئی مشقت نہیں ہوتی ہاسپٹلس کے اندر، آدمی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کو چلا سکتا ہے. اس صورت میں پھر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی. اور کفارے میں 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے. یہ قضا کا روزہ چاہے علیحدہ رکھ لیں لیکن 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے. اگر مرد ان میں سے ایک بھی روزہ درمیان میں چھوڑ دے گا تو نئے سرے سے گنتی شروع ہوگی. جبکہ خواتین کے لیے آسانی ہے کہ اگر بیچ میں ایام حیض آ جاتے ہیں، وہ گیپ آ جاتا ہے، تو وہ سابقہ تعداد سے ہی کنٹینیو کریں گے، ان کو دوبارہ رکھنے کی حاجت نہیں. کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ رقم قرض دی ہوئی ہے تو کیا اس سے زکوٰۃ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے نیچے بیٹھ کے نماز پڑھنے سے،
تو میں ایک ہی ساتھ بیٹھ کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہوں بار بار اٹھنے؟ ٹھیک، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جی مصطفیٰ. جی، قرض کے اوپر اگر سامنے والا اس کے اقرار کر رہا ہے قرض ہے تو پھر اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ مال آپ کے قبضے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے زکوٰۃ کا حساب بنا کے رکھیں، جب وہ قبضے میں آ جائیں تو پھر وہ ادا کر دیں. اور اگر کوئی سجدے پر قدرت رکھتا ہے، سجدے پر، تو قیام ساقط نہیں ہوگا، اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم. اب اگر فرض کر لیں کھڑے ہونے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو کم از کم تکبیر تحریمہ یا جتنے بھی کھڑا ہو سکتے کھڑے ہو جائیں، پھر باقی بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. لیکن اگر سجدہ ہی نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو پھر قیام بھی ساقط ہے، پھر شروع سے ہی بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے، آخری کالر آج کی اس ٹرانسمیشن کے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میں شوگر کی مریضہ ہوں. جی. میں جب روزہ رکھتی ہوں تو سارا دن نڈال رہتی ہوں، پڑی رہتی ہوں، نہ کام نہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں. روزہ بھی رکھنا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. روزے کا استثناء غالباً چاہیے. ہاں نہیں، دیکھیں یہ نڈھال اگر پڑی رہتی ہیں، اس کا تو روزہ تو پورا کر لیتی ہیں لیکن تھوڑا کمزوری غالب رہتی ہے، تو یہ روزہ رکھیں ہمت کر کے. اگر کوئی دوسرے کام کرنے والے ہیں تو پھر تو بدرجہ اولیٰ رکھنا ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر گھر کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوں اور ان کو اٹھ کے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہو، اور اگر نہ کریں تو شوہر غصہ ہوگا. بعض گھر کے ماحول ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. اس صورت میں پھر یہ وقفہ کر کے چھوڑ سکتی ہے روزہ. جیسے ایک چھوڑ دیا پھر اگلا روزہ رکھ لیا، پھر اس کی بعد میں قضا رکھیں جبکہ یہ بہت ہی گراں گزر جائے. لیکن اگر یہ نڈھال پڑی رہتی ہیں، کام کاج دیگر دوسرے لوگ کر رہے ہیں، پھر رعایت نہیں ہے، آپ آرام کریں اور روزہ رکھیں. ٹھیک، بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں، روزانہ شامل کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں. اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ روزانہ رہیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. کل بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل بھی 8واں مقابلہ حسن نعت کا راؤنڈ ہوگا، اور اس کے بعد پھر علم و علماء میں ایک موضوع ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اظہار عقیدت میں جب داخل ہوں گے تو اس میں قمر الدین قمر انجم رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کریں گے، اور اس کے بعد اسی انداز میں جو ہے اذان فجر کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو اسی انداز میں سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہوگا. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.